كل نفس ذائقة الموت صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اب یہ تو ہمیں معلوم ہے، اور اس بات سے مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر، مشرک، ہر طبقے کا انسان اس سے متفق ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ ہم جب قبر پر جاتے ہیں، مردے کو دفن کرتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، تو کیا آیت پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس میں کیا ارشاد فرماتا ہے، کیا سبق دے رہا؟ اللہ رب العزت ہم کو بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اسی مٹی میں تم کو لوٹائیں گے، اور پھر اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو جب دوبارہ زندہ کریں گے تو اس کے بعد کوئی موت نہیں، اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور کافر اور مشرک ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، شور مچائیں گے، واویلا کریں گے، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ تو ہم اس دنیا فانی میں آئے ہیں، تو ہم نے اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ہمارے پاس اس زندگی کے لیے کیا سرمایہ ہے؟ ہم دنیا کے لیے تو بڑے بڑے مکانات تعمیر کرتے ہیں، ہم بڑا سرمایہ کماتے ہیں، ہم یہ جھوٹی شان و شوکت کو پاتے ہیں، لیکن ہم نے اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا کیا؟ کیا ہم اپنے دین پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ کیا ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا ہم اپنے نبی پاک کی شریعت پر پہرا دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، ہمیں کافروں کی جماعت میں جانا ہے یا ہمیں اپنے نبی کی جماعت میں جانا ہے۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے، کوئی کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کا رشتہ ختم ہو جائے گا، باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جائے گا، کوئی دوست، کوئی احباب، یہ جھوٹی شان و شوکت کچھ کام نہیں آئے گی۔ صرف اگر کچھ کام آئے گا تو نیک اعمال کام آئیں گے۔ ایک بادشاہ نے اپنی 3 وزیر تھے، اس کے تینوں وزیروں کو حکم دیا کہ تینوں وزیر اپنے ہاتھ میں ایک ایک تھیلا لیں اور باغ میں داخل ہو جائیں، اور اس باغ میں سے وہ بادشاہ کی پسند کے پھل چن کر کے لے کے آئے۔ اب جو پہلا وزیر تھا بہت زیادہ سمجھدار تھا، اس نے باغ میں داخل ہونے کے بعد بادشاہ کی پسند کے اچھے اچھے پھلوں کو جمع کیا۔ اچھے اچھے پھل جمع کرنے کے بعد وہ آ گیا۔ دوسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ ہر پھل کو تو چیک نہیں کرے گا، ہر پھل کو دیکھے گا نہیں، بلکہ بادشاہ تو اس نے کیا کہ سارے کچے سڑے گلے سب پھل جو تھے اس نے تھیلے میں بھر لیے۔ تیسرا وزیر سوچنے لگا، اس کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ تھیلے کو کھول کر تو نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کی نظر صرف تھیلے پر ہوگی۔
اس نے کیا کام کیا؟ اس میں گھاس اور بھوسا بھر لیا، گھاس بھوسا بھر لیا، اس نے کوئی پھل جمع نہیں کیا۔ اب دوسرے دن کو بادشاہ نے حکم دیا کہ تینوں وزیروں کو جو ہے ان کے تھیلوں کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کیا جائے، بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ اب تینوں وزیروں کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تینوں وزیروں کو ان کو تھیلے کے ساتھ 15 دن کے لیے جیل میں ڈال دو، ان کو کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں دینی، کھانا پینا نہیں دینا۔ تو اب جس وزیر نے بادشاہ کی پسند کے اچھے اچھے پھل جمع کیے تھے وہ تو کھا کر تندرست و توانا رہا، وہ نہ مریض ہوا، وہ نہ اس کو کوئی بیماری ہوئی، اچھا صحت و تندرست رہا۔ لیکن وہ وزیر جو گڑے سڑے پھل اس میں اکٹھے کر رکھا تھا وہ کھا کر کے بیمار پڑ گیا، اور یہ وزیر جو گھاس اور بھوسا بھرا تھا جس نے یہ دیکھا تھا کہ صرف تھیلے پر اس کی نظر ہوگی، اندر سے اچھا ہو یا نہ ہو، وہ 2 دن بھی زندہ نہ رہ سکا اور وہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اس کی زندگی لوٹ گئی۔ تو میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم چراہوں پر بیٹھ کر کے صرف مذاق کرتے رہیں، دین کی مذاق بناتے رہیں، ہم داڑھیوں میں کٹ نکال کر کے اپنے نبی کی شریعت پر جو ہے انگلیاں اٹھاتے رہیں، اپنے نبی کی شریعت کو بدنام کرتے رہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پیدا کرنے کا صرف مقصد یہ نہیں کہ ہم کمائی ہی کرتے رہیں، ہم بڑے بڑے مکانات تعمیر کرتے رہیں، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اچھے اعمال کیے وہ تو کل صحت مند ہوگا، آرام سے رہے گا، لیکن جو گلے سڑے کام کرے گا وہ بیمار ہو جائے گا، اس کو جلایا جائے گا۔ اور جس نے کوئی عمل نہیں کیا، جو صرف اپنے رب کی بارگاہ سے بھٹکتے رہے، اپنے نبی کی فرما برداری نہیں کی، اللہ رب العزت کے فرما برداری نہیں کی اور گندے اعمال کرتے رہے، تو انہیں اس وزیر کی طرح ہلاک و تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم مسجد کو تعمیر کر لیں اور مسجد میں ایک ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری مسجد جمعے کے دن بھر جاتی ہے، لیکن 5 ٹائم وہ مسلمان کہاں مر جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہی ہے ہمارا معیار کہ ہم اپنی نماز ادا نہ کریں، صرف مسجدیں بنا کر کے کھڑی کر دیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا یہ ہمارے کام آئے گا؟ بالکل کام نہیں آئے گا، تباہ و برباد، بلکہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی کے دین پر پہرا دینا ہے اور ہمیں شریعت کو مضبوطی سے مستحکم کھڑا ہو جانا ہے، اور ایک ایسا پہاڑ بننا ہے جس کو بڑے سے بڑا طوفان ہمیں اکھاڑ نہ سکے۔ ایسا تنکا نہیں بننا جو چھوٹی سی ہوا ہم کو لے چلے، بلکہ ایک پہاڑ بنو، مضبوط بنو، بہادر بنو، شجاعت و بہادری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہیں کوئی بھی آندھی، کوئی بھی طوفان اڑا نہ سکے۔ آپ جانتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا معیار کیا بن گیا؟ یہ نوجوان جو ہماری قوم کے یہ نوجوان ہیں، یہ دکانوں پہ بیٹھ کر کے 10 20 ایک جگہ بیٹھ کر کے صرف ہنسی مذاق کرنے میں رہ گئے ہیں۔ ہمارا معیار یہ نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں یار، ہنسی مذاق، ارے جنت تو کیا، ہم تو عمل کر ہی نہ رہے، جہنم میں جانا ہے۔ کیا جہنم کے بارے میں آپ نے کبھی سنا؟ جہنم کے بارے میں آپ نے ریسرچ کیا کہ جہنم ہے کیا چیز؟ کیا چیز ہے جہنم؟ یہ تاریک ایک گھر ہے، آگ ہے، اس میں آگ کالی کوٹری ہے، یہ آگ بھڑکتی جائے گی۔ جانتے ہو جہنمیوں کو کیا دیا جائے گا؟ نہ کھانے کو کھانا ملے گا، نہ پینے کو پانی ملے گا، نہ بدن پر پہننے کو کپڑا ملے گا، صرف آگ ہی آگ ہوگی۔ ان کو جو کھانے کو پھل دیا جائے گا وہ کانٹے دار اور نہایت ہی بدبودار ہوگا، جو گلے سے بھی نہیں اترے گا۔ ان کو جو پانی پینے کے لیے دیا جائے گا وہ پہلے تو پی نہیں سکیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کو 7 کھال عطا فرمائے گا۔ اور یہ جہنمیوں کے بدن، یہ ایسے بدن نہیں ہوں گے پتلے دبلے، بلکہ پہاڑ کی مانند بدنوں کو کر دیا جائے گا۔ یہ بال، یہ ایسے بال نہیں رہیں گے، بلکہ گھنے جنگل کی طرح، جس کو ہم نے آج تک تصور میں بھی نہیں دیکھا، ایسے گھنے جنگل کی طرح ان کو بالوں کو کر دیا جائے گا، تاکہ ان پہ زیادہ سے زیادہ اذیت ہو، زیادہ سے زیادہ ان پر جو ہے تشدد کیا جائے۔ کیا ان جہنمیوں کو جو لباس دیا جائے گا پہنانے کے لیے، اللہ اکبر، زمین آسمان ہو جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، دریا کا رخ بدل جائے، لیکن میرے نبی نے جو فرما دیا، آپ کا فرمان کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان جہنمیوں کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ نہایت ہی بدبودار
اور کالا اور دہکتا ہوا لباس ہوگا۔ اس لباس کو اگر اونچے سے اونچے بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ بھی پگھل جائے، تو کون برداشت کرے گا؟ کیا یہ کھالیں اس کو برداشت کر لیں گی؟ لیکن موت نہیں آئے گی، چلائیں گے، چیخیں گے۔ اس لیے اچھے عمل کریں، اچھے عمل کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سروا سجود ہو جائیں۔ میرے نبی کے پیارے دیوانوں، اپنا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بہانے بناتے رہیں۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر بہانے بناتے رہے اور اللہ رب العزت کے احکام کی فرما برداری نہیں کی، دین پر نہیں چلے، تو یاد رکھنا نسلیں برباد ہو جائیں گی اور سب کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا، کیونکہ تم نے ان کو نالج نہیں دی۔ اگر ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں، اگر خود ہم اسلام کی نالج رکھتے ہیں، تو اپنے بھائیوں کو لائیں، کیونکہ دنیا کی ساری مصیبت ایک طرف کر دی جائیں اور صرف ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے کی مصیبت ایک طرف کر دی جائے تو یہ زیادہ اذیت ناک ہے، کیونکہ دنیا کی مصیبت ایک دن ختم ہو جاتی ہے، انسان تندرست ہو جاتا ہے، لیکن ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے پر کروڑوں سال جہنم میں جلنا پڑے گا، کروڑوں سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کون برداشت کرے گا؟ تو کیا ہم صرف یہ جھوٹی جھوٹی باتوں پر یقین کرتے رہیں گے؟ صرف ہم اپنے دل کو یہ تسلی دیتے رہیں گے کہ اللہ معاف کرے گا؟ اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العزت نے ہی فرمایا ہے۔ ہاں، انجانے میں غلطی ہو جائے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن آپ کی دکان پر کوئی کام کرنے کے لیے آئے، ایک بار اس سے غلطی ہو جائے گی آپ معاف کر دیں گے، دو بار ہو جائے گی معاف کر دیں گے، لیکن آپ نے اس کو منع کیا اور جان بوجھ کر کے وہ آپ کے کام کو بار بار برباد کر رہا، تو معاف نہیں کریں گے، آپ اس کو دکان سے نکال کے باہر کر دیں گے۔ تو یہ میں جانتا ہوں کہ میں جو بات کہتا ہوں وہ ہمارے بہت سے بھائیوں کے دل میں ایک خنجر کی طرح چبھتی ہے اور ان کو برا لگتا ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں میٹھی میٹھی منافقوں کی طرح باتیں کروں، کیونکہ میٹھا منافق اچھا نہیں بلکہ کڑوا مومن اچھا ہے، تلخ مومن اچھا ہے، تلخ بات سچی ہوتی ہے۔ کسی کو برا لگے لگ جائے، لیکن اگر آج برا لگتا ہے تو دل دکھے دکھ جائے، لیکن وہ اس آگ سے تو بچ جائے گا، اس آگ سے تو بچ جائے گا۔ ہمارے مسلمان بھائی کے کسی کے تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ کب گوارہ کریں گے کہ وہ اس جہنم کی آگ میں جلے؟ کب گوارہ کریں گے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اگر تمہارا بھائی، تمہارے گھر والے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے گاؤں والے اگر اللہ رب العزت کے فرما برداری نہیں کر رہے، اس کی فرمان پر عمل نہیں کر رہے، تو ان کو محبت سے سمجھائیں، اور محبت سے نہیں سمجھ رہے تو ان کو زبردستی اٹھا کر کے اور کھینچ کر کے مسجد میں لائیں، کھینچ کر کے مسجد میں لائیں، کیونکہ اگر پیار سے نہیں مانیں گے تو زبردستی مانیں گے، لیکن ہر حال میں مانیں گے۔ 100% ہمیں انہیں اسلام کے طریقے پر چلانا ہے، اس لیے محبت کے ساتھ آ جائیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں آئے تو زبردستی کھینچ کے لایا جائے۔ اگر آج زبردستی کی گئی تو کوئی بات نہیں ہے، ناراض ہو جائے گا کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ اس آگ سے تو بچ جائے گا، اس آگ سے تو بچ جائے گا۔ اس لیے ان جھوٹے جھوٹے اپنے دلوں کو تسلی نہ دیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے سروا سجود ہو جائیں اور اسلام کی نالج لیں، اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ کب تک ہم یہ جھوٹی جھوٹی تسلی دیتے رہیں گے اپنے دلوں کو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ایک بہادر بنو۔ یہ سب بہانے چھوڑو کہ سردی لگتی ہے، ناپاک رہتے ہیں، پاک رہو۔ کیوں ناپاک رہتے ہو؟ کس نے کہا ناپاک رہو؟ پاکی سیکھو نا آ کر کے، یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مسجد میں آئیں، 5 ٹائم کی نماز ادا کریں۔ کہاں چلے جاتے ہیں 5 ٹائم میں یہ لوگ؟ جمعے کے دن تو کافی لوگ آتے ہیں، لیکن 5 ٹائم میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا صرف جمعے کی نماز فرض ہے؟ کیا عید کی نماز فرض ہے؟ عید کی تو واجب ہے، لیکن ہاں ہمارا معاشرہ کیا ہو گیا، شادی ہو تو جو دولہا وہ آتا ہے سیرا لٹکا کے اور کیا حافظ صاحب 2 رکعت نماز نفل پڑھا دو۔ ارے بابا وہ تو نفل ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پڑھنے یہ نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن یہ تو 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ کیا 2 ٹائم کے نفل پڑھ کے ہی جنتی بن جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ 5 ٹائم کی نماز ادا کرو، دین کی تعلیمات حاصل کرو، جہنم کے بارے میں سوچو کیا ہے وہ، نالج حاصل کرو۔ صرف یہ کہہ دیا کہ جہنم میں جلیں گے، نہیں، بلکہ نالج حاصل کرو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر آج ہم بیدار نہیں ہوئے، ہم نے دین کو اختیار نہیں کیا، دین پر عمل نہیں کیا، تو یاد کرنا دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور ان سب کا گناہ آپ پر ہوگا۔
عزت اسی کو ملے گی، عزت اسی کی جائے گی جو حضور کے دین پر عمل کرے گا، جو شریعت پر عمل کرے گا۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کس کے لیے یہ بلڈنگیں تیار کرتے ہیں؟ اولاد کے لیے۔ لیکن یاد رکھنا، جب یہ اولاد تم کو قبر میں دفن کرنے جائے گی، سالوں سال تمہاری قبروں پر نہیں جھانکے گی اگر اسلام کی نالج نہیں دی تو۔ جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قبر سے لوٹتے نہیں ہیں، مٹی دینے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ کون سے بیٹے کو کتنا دینا ہے۔ کیا یہ سب کچھ یہاں ہی رہ جائے گا۔ یہ مکان، دکان، پیسہ، سرمایہ سب ختم ہو جائے گا۔ کیا ہمارے پاس کیا ہے؟ 200 روپے بہت زیادہ لگتے ہیں، مسجد میں دے دو۔ 10 روپے اگر مسجد میں دیں تو بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن ہزاروں روپے فحاشی پر اڑا دیں تو کچھ زیادہ نہیں لگتا۔ اگر جمعے کے خطبے میں 1 منٹ زیادہ ہو جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن 3 4 گھنٹے فلم دیکھتے رہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ تمہارا اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ تمہارا معیار نہیں ہے۔ جو تم نے دین کی خاطر خرچ کر دیا وہی کام آئے گا۔ اپنے پیسے کو غلط جگہ پر استعمال نہ کریں، دین کی طرف آؤ، دین پر عمل کرو۔ اگر عزت چاہتے ہو، یاد رکھنا عزت اسی کو ملے گی جو نبی کے دین پر عمل کرے گا۔ جو نبی کے دین پر عمل نہیں کر رہا اس کی کوئی عزت نہیں ہے، نہ دنیا میں اس کو عزت ملے گی، نہ آخرت میں اس کو عزت ملے گی۔ یہ جھوٹی شان و شوکت، یہ تکبر سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ملک الموت میں بہت دوستی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت اکثر آیا کرتے تھے۔ ایک بار آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے اپنا وہ چہرہ دکھائیں جب آپ کافر کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ آپ اس کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ گناہ ناممکن ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو آپ نے ضد کی کہ نہیں، آپ مجھ کو دکھائیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ آپ نے اپنا چہرہ پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت ہی بدصورت انسان کھڑا ہے، ایک بدصورت انسان کھڑا ہے جو آسمان تک اس کا سر پہنچا ہوا ہے۔ اس کے دانت نکل رہے ہیں، اس کے بال لٹک رہے ہیں، اس کے بال آدمی کے جسم کے جیسے ہیں، اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اور ہر ایک بال سے آگ کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ جب سنبھلتے ہیں تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اپنی پہلی حالت میں آ چکے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے ملک الموت، اگر کافر کو کوئی اور عذاب نہ بھی ہو تو اس کی جان نکالنے کے بعد یہی عذاب کافی ہے کہ تمہاری ڈراؤنی صورت اس کے لیے کافی ہے۔ اور پھر کہا کہ آپ وہ صورت مجھ کو دکھائیں جب آپ مومن کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے وہ صورت دکھائی، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، اور بدن پر بڑا قیمتی لباس ہے۔ تو آپ نے کہا اگر مومن کو کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی حاصل ہو، کوئی اور بزرگی کرامت نہ بھی دیکھے، تو آپ کا اس کے لیے خوبصورت چہرہ ہی کافی ہے۔ تو کیا مسلمان کی روح اس طرح نکالی جائے گی؟ جو مومن ہوگا، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، کہ جیسے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ لیکن کافر جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، اس کی روح ایسا نکالی جائے گی جیسے ببول کے پیڑ پر کوئی دوپٹہ ڈال دے اور کھینچے تو اس کے تان الگ ہو جاتے ہیں۔ کیا کون برداشت کرے گا؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذان ہوتی ہو اور لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہوں تو اس کا خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اذان کے ادب احترام بھی نہیں کرتے، بس گالی گلوچ چل رہی ہے، چلنے دو، نماز چھوڑو، کچھ نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی دور کریں اور آئیں۔